اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم کے بارے میں ایک مختصر نوٹ۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں خوامیم کہلاتی ہیں۔ یہ کل 7 صورتیں ہیں۔ ان کے زمانہ نزول اور مرکزی مضمون کو بیک وقت ملاحظہ فرمائیے۔ سورت نمبر 40 حامیم سورت المومن۔ زمانہ نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور کے اواخر میں 10 نبوی میں سورت مومن نازل ہوئی۔ اس سورت میں فرعون کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔ مرکزی مضمون اس کا آفاق و انفس کے دلائل کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں کج بحثی، فضول بحث و تکرار یعنی مجادلہ سے بچ کر اقتدار و اثار کے نشے سے نکل کر فرعونی رویوں کو ترک کرو اور قرآن کی دعوت توحید اور دعوت آخرت پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی تاریخ کے فرعونوں جیسا ہوگا۔ سورت نمبر 41 حامیم سجدہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور کے شروع میں غالباً 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں عاد اور سمود کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔ قرآن کی دعوت توحید آخرت کو آفاقی، تاریخی اور انفسی دلائل کی روشنی میں تسلیم کر کے استکبار فی الارض کے رویے کو ترک کرو۔ اعداء الناس یعنی اللہ کے دشمن نہ بنو، ورنہ تمہارا انجام بھی عاد اور سمود سے مختلف نہیں ہوگا۔ ایمان لا کر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، دنیاوی اور اخروی کامیابی سے نوازے جاؤ گے۔ ربوبیت کو اللہ سے منسوب کر کے ڈٹ جاؤ۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ جاؤ۔ 42ویں سورت حامیم شورا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے بالکل آخری دور میں غالباً 13 نبوی میں سورت شورا نازل ہوئی۔ یہ سورت مدینہ کی اسلامی حکومت کی تمہید ہے۔ مرکزی مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی کی تعلیمات کی روشنی میں شرک ولایت اور خود ساختہ انسانی شریعت ترک کر کے ایمان لاؤ۔ اقامت دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شرعیت پر مبنی اجتماعی نظم قائم کرو تاکہ اللہ کی شریعت کے ذریعے عدل و انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ چوتھی سورت حامیم الزخرف۔ یہ 43ویں سورت ہے ترتیبی لحاظ سے۔ زمانہ نزول سورۃ الزخرف قیام مکہ کے آخری دور 13 نبوی میں سورۃ الشورى کے ساتھ نازل ہوئی، جو حامیم کے سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ سورت بھی مدینہ کی اسلامی حکومت کی تمہید ہے۔ مرکزی مضمون آسمان کے الہ اللہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کر لو۔ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اور عبادت اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کر لو۔ حامیم 44 ترتیبی لحاظ 44 حامیم الدخان۔ سورۃ الدخان رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی کے اوائل میں غالباً 7 نبوی کے دور قحط میں سورۃ الجاثیہ کے ساتھ نازل ہوئی۔ مرکزی مضمون فرعونیت، دنیا پرستی، علو فی الارض، انکار دعوت قرآن اور انکار توحید اور آخرت کی سزا ہلاکت دنیا اور دوزخ ہے۔ علو فی الارض یعنی دنیا میں بڑا بن کے رہنا، استغفر اللہ۔ حامیم الجاثیہ یہ 5ویں سورت ہے۔ زمانہ نزول سورۃ الجاثیہ قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبوی سورۃ الدخان کے ساتھ غالباً 7 نبوی کے دور قحط میں نازل ہوئی۔ مرکزی مضمون العزیز الحکیم ہستی نے ایک مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے کی بجائے توحید و آخرت کی دعوت پر ایمان لاؤ اور دہریت اور دنیا پرستی سے بچو۔ حامیم کی 6ٹھی سورت حامیم الاحقاف۔ یہ ترتیبی لحاظ سے 46 اس کا نمبر ہے۔ زمانہ نزول غالباً سورہ جن کے ساتھ دورہ طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر شوال 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ صورت میں عاد کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے۔ زمانہ نزول العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کر کے توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی قوم عاد سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بیک وقت 6 وہ صورتیں
جن کو حامیم کہا جاتا ہے، ان کے مرکزی مضمون اور ان کا زمانہ نزول بیک وقت آپ کے سامنے مختصر نوٹ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ ان میں کیا چیز ہے۔ اور یہ یسبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہیں، یہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کے خلاصہ ہے، آپ اس کو پورے کو سنیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپریشیٹ بھی کریں۔